حضرت لقمان علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی حکمت عطا کی تھی کہ ان کا نام آج تک زندہ ہے، اور قرآن پاک میں بھی ایک سورت کا نام لقمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے، ہم نے لقمان کو عقل مندی دی اور کہا کہ حق تعالیٰ کا حق مان، اگر تو اللہ کا حق مانے گا تو یہ تیرے ہی بھلے کے لیے ہوگا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کیں جن کا اس سورت میں ذکر ہے۔ اے بیٹے، اللہ کا شریک کسی کو نہ بنانا کہ یہ بڑی ناانصافی ہے۔ ماں باپ کا کہنا ماننا کہ تیری ماں نے تجھ کو پیٹ میں رکھا اور اس لیے کہ کئی تکلیفیں اٹھائیں، پھر 2 برس تک دودھ پلایا۔ ہاں، اگر تمہارے ماں باپ یہ کہیں کہ اللہ کا کسی کو شریک بناؤ تو پھر ان کا کہنا نہ ماننا، لیکن ان کی خدمت پھر بھی کرتے رہنا۔ اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہوگی اور وہ کسی پتھر میں ہو یا زمین و آسمان میں کہیں بھی ہوگی، اللہ اس کو قیامت کے دن حاضر کر دے گا۔ اے میرے بیٹے، نماز پڑھا کر اور بھلی بات سکھا اور برائی سے منع کر، اور جو تجھ پر مصیبت پڑے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت کے کام ہے۔ اور چل مسیح کی چال اور اپنی آواز نیچی رکھ، بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی سی ہے۔ اور لوگوں کی طرف اپنے گال نہ پھلا اور زمین پر اکڑ کر مت چل، یعنی غرور نہ کر۔ اللہ کو اترانے والے اور غرور کرنے والے پسند نہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کیں وہ ہمارے لیے بھی ہیں کہ ہم اللہ کا شریک کسی کو نہ کریں۔ ہم یقین رکھیں کہ ہر کام کا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ ماں باپ کا کہنا مانیں، اور یہ کہ ہم ذرہ برابر بھی نیکی یا برائی کریں گے تو اللہ اسے قیامت کے دن حاضر کر دے گا۔ اور یہ کہ نماز پڑھیں، لوگوں کو نیکی کی ترغیب دیں، برائی سے منع کریں، غرور نہ کریں اور تکلیف پر صبر کریں۔ اپنی آواز کو پست رکھیں، کیونکہ یہ اللہ کو ناپسند ہے اور یہ گدھے کی آواز کے مشابہ ہے۔